اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد جرمنی کا فلسطینی علاقوں کے لیے اپنی امداد پر نظر ثانی کا اعلان۔ اسرائیل کی انتہائی پالیسیاں ایک ایسا ایٹم بم ہیں جو خطے کو استحکام سے محروم کر رہی ہیں، عرب لیگ۔ اور برطانیہ کا اسرائیل کے لیے حمایت کا اعادہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ جرمن ترقیاتی وزیر کا کہنا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد فلسطینی علاقوں کے لیے اپنی امداد پر نظر ثانی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی نے پہلے ہی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بہت احتیاط برتی ہے کہ فلسطینیوں کے لیے اس کی امداد امن کی اعانت کرے، نہ کہ دہشت گردوں کے استعمال میں آئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل پر حملے کے بعد ہم فلسطینی علاقوں کے لیے اپنی وابستگی کا اثر نو جائزہ لیں گے، اور جرمنی اسرائیل کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ترقیاتی منصوبوں سے خطے میں امن اور اسرائیل کے لیے سلامتی کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیت نے پیر کو کہا کہ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان تشدد میں حالیہ اضافے کی جڑیں اسرائیل کے دیرینہ قبضے، دو ریاستی حل کے زوال اور اسرائیل کی آبادکاری کی سرگرمیوں میں مضمر ہیں۔ وهنا يجب أن أعترف أننا جميعا لا نرضى۔ ابو الغیت نے کہا کہ عرب لیگ نے مسلسل خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی انتہائی پالیسیاں ایک ایسا ایٹم بم ہیں جو خطے کو استحکام سے محروم کر رہی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ماسکو میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس کے دوران کیا۔ ابو الغیت نے بین الاقوامی دوہرے معیار پر تنقید کی اور روس کے موقف کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ لاوروف سے اتفاق کرتے ہیں کہ شہریوں کا خون بہانے اور حالات کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے کشیدگی میں کمی ہی ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جلد سے جلد جنگ بندی ہونی چاہیے۔ برطانوی وزیراعظم رشی سنک نے اسرائیل کے لیے برطانیہ کی حمایت کا اعادہ کیا اور کہا کہ برطانیہ اسرائیلی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ تشدد سے متاثر ہونے والے کسی بھی برطانوی شہری کی حیثیت کا تعین کیا جا سکے۔ نوٹنگھم شائر میں ایک کاروباری دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بہت سے خاندانوں کے لیے پریشان کن وقت ہوگا جن کے پیارے اس خطے میں موجود ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے پیر کے روز دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو غزہ کی پٹی پر حملہ کرنے سے روکے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے صحافیوں کو بتایا کہ غزہ پر حملوں کا تسلسل اسرائیل کی جانب سے اشتعال انگیز اقدام ہے اور قوموں کو صہیونی حکومت کی ان پرتشدد سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مداخلت کرنی چاہیے۔ لیبنان نے حزب اللہ عسکریت پسند گروپ اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان حملوں کے مختصر تبادلے کے بعد اسرائیل اور لیبنان کی سرحد پر تشدد میں اضافے کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ حزب اللہ کی جانب سے اتوار کو سرحد کے ساتھ متنازع علاقے میں اسرائیلی ٹھکانوں پر راکٹ اور گولے داغے جانے کے بعد اسرائیل اور لیبنان سرحدی علاقوں میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھا رہے ہیں۔ اسرائیل نے مسلح ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے جوابی فائرنگ کی۔ لیبنان کی جانب کفار کلی کے قریب اسرائیلی فوجیوں کو بیتولا قصبے میں گشت کرتے دیکھا گیا ہے۔ حزب اللہ نے شام کی اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں کے ساتھ لیبنان کی سرحد کے ساتھ ایک متنازع علاقے میں 3 اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ حکام اور سرکاری میڈیا نے پیر کو بتایا ہے کہ میانمار کے جنوبی علاقوں میں مونسون کی شدید بارشوں سے آنے والے سیلاب نے 10,000 سے زائد افراد کو بے گھر کر دیا ہے اور ریلوے لائنوں پر ٹریفک میں خلل ڈالا ہے۔ تاہم ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ میانمار کے محکمہ موسمیات نے اتوار کو بتایا کہ باگو ٹاؤن شپ میں 200 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو 59 سالوں میں اس کی بلند ترین سطح ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور اکنامکس یا معاشیات کا نوبیل انعام پیر کو ہارورڈ یونیورسٹی US کی پروفیسر کلاڈیا گولڈن کو اس تحقیق کے لیے دیا گیا جس کی وجہ سے لیبر مارکیٹ میں صنفی فرق کو سمجھنے میں مدد ملی۔ کلاڈیا گولڈن معاشیات کے 93 انعام یافتہ افراد میں سے یہ انعام جیتنے والی تیسری خاتون ہیں۔ Nobel 2023 Professor Claudia Goldin, Harvard University, USA۔ انعامی کمیٹی کی رکن کا کہنا تھا کہ کلاڈیا کی ریسرچ کے وسیع سماجی اثرات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔